تعمیر بنی جرہم اور عمالقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ منہدم ہو گئی تو پھر بنو جرہم نے اسے از سر نو تعمیر کیا، مگر جب وہ بھی منہدم ہو گئی تو عمالقہ نے اسے بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند ارجمند نابت کعبہ کے متولی بنے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر متولی ہوئے۔ بنو اسماعیل ننہالی رشتہ دار کی وجہ سے ان کے مطیع ہو گئے۔ اس طرح بنو جرہم اور بنو اسماعیل پر مزاز حکومت کرنے لگا۔ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان کے پاس اسلحہ بے شمار تھا۔ یہ لوگ جبل قیقان پر مقیم تھے جو مکہ مکرمہ کا مشہور پہاڑ ہے۔ جرہم کا بادشاہ مزاز اسی پہاڑ پر براجمان تھا اور اس کے مخالفین بنو عمالقہ کا بادشاہ سمید نشیبی علاقے میں تھا۔ ان دونوں کے مابین زبردست جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں جرہم عمالقہ پر غالب آ گئے اور صدیوں مکہ پر حکومت کرتے رہے۔ ان کے عہد میں ایک مرتبہ زبردست سیلاب آیا جس سے کعبہ شریف منہدم ہو گیا۔ بنو جرہم نے اسے از سر نو تعمیر کیا۔ مورخین کے درمیان اس امر پر شدید اختلاف پائے جاتا ہے کہ کعبہ شریف کی تعمیر پہلے عمالقہ نے کی یا جرہم نے۔ مورخ شہیر علامہ ازرقی عمالقہ کی تعمیر جرہم سے پہلے بیان فرماتے ہیں، اور اسی طرح علامہ طبری نے اپنی کتاب القرآ میں اسی قول کو اختیار کیا ہے، جبکہ امام فاقہی جرہم کی تعمیر عمالقہ سے پہلے ہونے کے قائل ہیں۔ امام تقی الدین فاسی بھی اس کے مؤید ہیں۔ چونکہ دونوں قومیں ہم عصر تھیں اور ان کے مابین مدتوں زبردست جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث مورخین ان کی تعمیر کے تقدم و تاخر میں مختلف رائے رکھتے ہیں کہ کس نے پہلے کی اور کس نے بعد میں۔ علامہ طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ واقعات اور قرائن سے جرہم کی تعمیر عمالقہ سے پہلے ثابت ہوتی ہے۔ جرہم ہی مکہ معظمہ میں پہلے قیام پذیر ہوئے اور انہی میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی۔